بازار کی بھیڑ میں دو دل ملے، ایک 45 سالہ طاقتور پٹھان اور ایک 22 سالہ شرمیلا حسین لڑکا۔ پٹھان نے آہستہ آہستہ اس کو اپنا۔ کہانی: گل خان اور سہیل۔ بازار کی صبح کی ہلچل میں جہاں لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، ایک چھوٹا سا نسوار کا اسٹال تھا جس کے پیچھے بیٹھا وہ لڑکا جس کا نام سہیل تھا، صرف 22 سال کا تھا، مگر اس کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ رک کر دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کی رنگت دودھ جیسی گوری شفاف تھی، گالوں پر ہلکا گلابی پن تھا جو شرم سے اور بھی گہرا ہو جاتا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ایک ایسی معصومیت لیے ہوئی تھی جو دل کو چھو لیتی تھی۔ لمبے کجلے بال ماتھے پر بکھرے رہتے، سیدھی ناک، نرم پتلے ہونٹ۔ جب وہ مسکراتا تو گالوں میں ہلکے ڈمپل پڑ جاتے۔ اس کا جسم متوازن، لمبا قد اور شرمیلی چال اسے ایک الگ ہی کشش دیتی تھی۔ سہیل کی انگلیاں نرم تھی، جب وہ نسوار کے پیکٹ بناتا تو اس کی ادائیں دیکھ کر لوگ مہ ہو جاتے تھے۔ وہ ایک ایسا لڑکا تھا جسے اللہ نے بڑی خوبصورتی سے نوازا تھا۔ پھر اس اسٹال کا مالک گل خان ایک پٹھان تھا، عمر 45 سال، گندم گو رنگت، طاقتور جسم، اچھی طرح سنواری ہوئی داڑھی، موٹے مونچھیں اور سب سے نمایاں اس کی نیلی نیلی آنکھیں تھی جو روزانہ سرما ڈالنے سے اور بھی گہری اور جادوئی لگتی تھی۔ گل خان کے ہاتھوں پر ہمیشہ خوبصورت مہندی لگی ہوتی تھی اور کبھی کبھی پاؤں پر بھی مہندی لگاتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے، مگر گل خان کہتا، مہندی رگند کو خوبصورت بناتی ہے اور مردانگی کی نشانی۔ وہ اعلیٰ معیار کا نسوار بیچتا، مختلف ذائقوں میں، اور سہیل 2 سال سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک گہرا احترام اور لگاؤ تھا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرنیں پڑ رہی تھی۔ سہیل اسٹال صاف کر رہا تھا۔ اس نے آج ہلکا نیلا کرتا پہنا تھا جو اس کی رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ گل خان تھوڑی دیر بعد آیا، اس کے ہاتھوں پر تازہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ اس نے نسوار کے ڈبے ترتیب دیے اور سہیل کی طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں سہیل کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ گل خان نے نرم آواز میں پوچھا، سہیل بیٹا، آج جلدی آ گیا ہے؟ سہیل نے شرم سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی چچا، رات کو جلدی نیند آ گئی تھی۔ گل خان نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا، پہلے یہ بتاؤ، آج بہت کسٹمر آئیں گے؟ سہیل نے پیکٹ لیا۔ اس کی نرم انگلیاں گل خان کی مہندی والے ہاتھوں سے ہلکی سی ٹکرائیں۔ دونوں کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ گل خان دیر تک سہیل کو دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی معصومیت، اس کی شرمیلی ادائیں اور اس کی خوبصورتی اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ گل خان خود ایک تنہا شخص تھا، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، بچے الگ رہتے تھے، مگر سہیل کے آنے سے اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی آئی تھی۔ وہ سہیل کو اپنے بیٹے کی طرح دیکھتا تھا، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک الگ ہی لگاؤ تھا۔ دن بڑھتا گیا، لوگ آتے، نسوار لیتے اور جاتے۔ سہیل مسلسل کام میں لگا رہا تھا، اس کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ گل خان نے دیکھا تو دل بھر آیا۔ وہ اٹھا، ایک صاف رومال نکالا اور آہستہ سے سہیل کے ماتھے کا پسینہ پونچھ دیا۔ ٹھنڈا پانی پی لو بیٹا، تھک گئے ہو۔ سہیل نے شرم سے آنکھیں جھکا لی اور آہستہ سے شکریہ کہا۔ شام ڈلنے لگی، بازار میں روشنیاں جلنے لگی۔ گل خان نے اسٹال بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ سہیل نے سب کچھ سمیٹا۔ جب وہ گھر جانے لگا تو گل خان نے نرم آواز میں کہا، آج میرے گھر کھانا کھاؤ، اکیلے کیا کرو گے؟ سہیل نے حیران ہو کر دیکھا، مگر ہاں کر دی۔ دونوں گل خان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے، راستے میں گل خان سہیل کی باتوں کو دل سے سن رہا تھا۔ گھر پہنچ کر گل خان نے خود کچن میں کھانا تیار کیا۔ سہیل اسے دیکھ رہا تھا۔ گل خان کو دیکھ بھال، اس کی طاقت اور اس کی نیلی آنکھوں میں چھپی ہوئی نرمی سہیل کے دل کو چھو رہی تھی۔ کھانے کے دوران دونوں کی نظریں بار بار ملتیں۔ گل خان کی آنکھوں میں ایک گہرا سکون تھا۔ سہیل کی موجودگی میں وہ اپنی تنہائی بھول جاتا تھا۔ کھانے کے بعد گل خان نے سہیل سے کہا، آج یہاں رہو، باہر اندھیرا ہے؟ سہیل نے ہاں میں سر ہلایا۔ گل خان نے اسے آرام سے بٹھایا اور دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ گل خان نے اپنی زندگی کے دکھ سہیل کو سنائے اور سہیل نے بھی اپنی تنہائی کا ذکر کیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر دونوں کے درمیان ایک خوبصورت جذباتی بندھن بن رہا تھا۔ گل خان سہیل کی معصومیت دیکھ کر سوچتا کہ اللہ نے اسے کیوں اتنا حسین بنایا ہے، اور سہیل گل خان کو دیکھ بھال سے متاثر تھا۔ یہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی کہانی کا آغاز جو محبت، احترام اور جذباتی لگاؤ سے بھری ہوئی تھی۔ گل خان دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کو ہر تکلیف سے بچائے گا، اور سہیل بھی گل خان کے ساتھ ایک سکون محسوس کر رہا تھا جو اسے پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ بازار کی ہلچل سے دور یہ دو دل آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، اور ان کی یہ کہانی ابھی صرف شروع ہوئی تھی۔
اگلے دن صبح کی روشنی گل خان کے گھر میں پھیل رہی تھی۔ جب سہیل کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ گل خان پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ سہیل نے شرم سے مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ گل خان نے نیلی آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں کہا، اچھی نیند آئی بیٹا سہیل؟ ہاں، میں سر ہلایا اور کہا، آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔ گل خان مسکرایا اور بولا، تمہاری موجودگی سے سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ دونوں نے ناشتہ کیا۔ گل خان سہیل کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے دل سے سنتا اور اس کی معصومیت، اس کی شرمیلی ادائیں اور اس کی خوبصورتی گل خان کے دل کو ہر لمحے متوجہ کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد دونوں بازار کی طرف چل پڑے۔ راستے میں گل خان سہیل کے ساتھ اپنی پرانی یادوں کا ذکر کرتا رہا کہ کس طرح اس کی زندگی تنہائی سے بھری ہوئی تھی، مگر سہیل کے آنے سے سب بدل گیا۔ سہیل خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے دل میں بھی گل خان کے لیے ایک گہرا احترام اور لگاؤ پیدا ہو چکا تھا۔ اسٹال پر پہنچ کر کام شروع ہوا۔ لوگ آتے نسوار لیتے اور جاتے، مگر آج دونوں کے درمیان ایک الگ ہی سکون تھا۔ جب کوئی کسٹمر نہ ہوتا تو گل خان سہیل کے قریب بیٹھ جاتا اور اس سے باتیں کرتا۔ سہیل کی تھکاوٹ دیکھ کر وہ خود پانی لا کر دیتا اور کہتا، آرام کر لو بیٹا۔ سہیل کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ جب وہ گل خان کو دیکھتا، دن بڑھتا گیا۔ شام کے قریب گل خان نے سہیل سے کہا، آج جلدی بند کرتے ہیں، گھر چلتے ہیں۔ سہیل نے ہاں کر دی۔ گھر پہنچ کر گل خان نے سہیل کو آرام سے بٹھایا اور خود چائے بنانے لگا۔ سہیل اسے دیکھ رہا تھا۔ گل خان کی طاقتور شخصیت، اس کی دیکھ بھال کرنے کا انداز اور اس کی نیلی آنکھوں میں چھپی ہوئی نرمی سہیل کے دل کو چھو رہی تھی۔ چائے پیتے ہوئے گل خان نے سہیل سے پوچھا، تمہیں میرے ساتھ رہنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ سہیل نے شرم سے سر جھکا کر کہا، نہیں چچا، آپ کے ساتھ بہت سکون ملتا ہے۔ گل خان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ سہیل کی بات سن کر دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ رات کا کھانا دونوں نے مل کر تیار کیا۔ گل خان سہیل کو اپنے پرانے زمانے کی کہانیاں سناتا رہا اور سہیل ہنس ہنس کر سن رہا تھا۔ کھانے کے بعد گل خان نے سہیل کو اپنے پاس بٹھایا اور آہستہ سے کہا، سہیل، تم میری زندگی میں روشنی بن کر آئے ہو، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ سہیل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ گل خان کے اس لگاؤ کو محسوس کر رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ گل خان سہیل کی تنہائی کا درد سمجھ رہا تھا اور سہیل گل خان کا اکیلا پن کو بھر رہا تھا۔ یہ رات ان دونوں کے درمیان جذباتی قربت کا ایک اور مرحلہ تھا۔ گل خان کی نیلی آنکھیں سہیل کی معصوم آنکھوں سے ملتی تو ایک سکون سا چھا جاتا تھا۔ سہیل بھی گل خان کو دیکھ بھال سے بہت متاثر تھا۔ وہ سوچتا کہ اس پٹھان نے اسے اپنا بنا لیا ہے۔ بازار کے ہلچل سے دور یہ دونوں دل آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ ان کی یہ کہانی ابھی صرف شروع ہوئی تھی، مگر اس میں محبت کا ایک خوبصورت بیج بو دیا گیا تھا جو وقت کے ساتھ مزید پھیلنے پھولنے والا تھا۔ گل خان دل میں دعا کرتا کہ اللہ اس لڑکے کو ہمیشہ اس کے پاس رکھے، اور سہیل بھی گل خان کے ساتھ ایک نئی امید محسوس کر رہا تھا جو اس کی زندگی کو بدل رہی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور گل خان اور سہیل کی یہ جذباتی قربت ایک خوبصورت رشتے میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ گل خان کی نیلی آنکھیں ہر صبح سہیل کو دیکھ کر چمک اٹھتی تھی۔ اس کی مہندی والی انگلیاں اب سہیل کے لیے چائے کا کپ تھمانے کا بہانہ بن جاتی تھی۔ سہیل بھی گل خان کو دیکھ بھال میں اپنا سکون پاتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے لگتے تھے۔ بازار میں لوگ ان دونوں کی قربت کو دیکھ کر مسکراتے، مگر گل خان اور سہیل کے لیے دنیا کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک شام گل خان نے سہیل کو گھر کے چھت پر لے جا کر ستاروں بھرے آسمان کے نیچے بٹھایا اور نرم آواز میں کہا، سہیل، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بن چکے ہو، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سہیل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ گل خان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، چچا، آپ نے مجھے وہ سکون دیا جو میں کبھی نہیں پا سکتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا اور خاموشی سے ستاروں کو دیکھتے رہے۔ اس لمحے ان کے درمیان جو بندھن تھا وہ الفاظ سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ راتوں کو دونوں دیر تک باتیں کرتے۔ گل خان سہیل کو اپنی پرانی کہانیاں سناتا اور سہیل اس کی تنہائی کو اپنی موجودگی سے بھرتا۔ مہینے گزرتے گئے اور ان کی یہ محبت مزید مضبوط ہوتی گئی۔ گل خان سہیل کو ہر ممکن خوشی دینے کی کوشش کرتا، اسے اچھا کھانا کھلاتا، اس کی تھکاوٹ دور کرتا اور اس کی ہر بات کو دل سے سنتا۔ سہیل بھی گل خان کی دیکھ بھال کرتا، اس کے ساتھ اسٹال پر کام کرتا اور اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک کر سکون پاتا۔ دونوں کی یہ کہانی اب ایک مثال بن چکی تھی کہ محبت عمر کی دیواروں کو پار کر سکتی ہے۔
دو مختلف عمریں، دو مختلف ماحول، مگر ایک ہی دل کی دھڑکن۔ گل خان نے سہیل کو بیٹے سے بھی زیادہ پیار کیا اور سہیل نے گل خان کی تنہائی کو محبت سے بھر دیا۔ آج بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں۔ بازار کے اس چھوٹے اسٹال پر جہاں سے ان کی کہانی کا آغاز ہوا تھا، وہاں اب بھی نسوار کی خوشبو کے ساتھ محبت کی مہک پھیلی رہتی ہے۔ گل خان کی مہندی والی ہتھیلیاں اب بھی سہیل کے لیے چائے کا کپ تھماتی ہے اور سہیل کی معصوم آنکھیں گل خان کی نیلی آنکھوں میں سکون پاتی ہے۔ یہ ایک ایسی خوبصورت جذباتی داستان ہے جو نہ صرف ان دونوں کی زندگی بدل گئی، بلکہ جو بھی اسے سنتا ہے اس کے دل کو بھی چھو جاتی ہے۔ اللہ ان دونوں کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے اور ان کی یہ محبت ہمیشہ قائم رہے۔ تو پیارے دوستو، اگر گل خان اور سہیل کی یہ جذباتی کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو دل سے لائک ضرور کریں، اپنی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کو ان دونوں کی محبت کیسی لگی۔ مہذب تبصرہ کریں، صرف تھم نیل دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، مکمل قسط سنیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔